آپ کو بدنام کی۔ مجھ سے کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ کا دل وقتاً فوقتاً پھڑکتا ہے۔ کہ میں نے یہ بات اپنے فتوے کے حوالے سے نہیں کہی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے اور کئی وجوہات سے اہم ہے، اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے پروگرامز میں آئے، کھرا سچ میں بھی آئے اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آئے۔ ہمارا ان سے ایک مذاق اپنی جگہ پہ ہے، لیکن احترام کا ایک رشتہ اپنا ہے۔ لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان سے منسوب کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، اور کل مفتی عبدالقوی صاحب ملتان سے خصوصی طور پہ مجھے جب ملنے آئے تو میری اور ان کی باقاعدہ لڑائی ہوئی، اور سخت قسم کی سخت الفاظ میں لڑائی ہوئی دو ٹوک۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بالکل غلط ہے، کہ جیسے شراب حلال ہے یا الکوحل حلال ہے یا یہ اور وہ، اور کبھی نکاح کے متعلق ہو جا جاتا ہے، کبھی اس پہ۔ کیا شوق ہے آپ کو یہ خبروں میں رہنے کا اس طرح سے، یا کون سے لبرل ہے جن کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن پھر اپنے آپ کے ساتھ لیبلز ہٹا لیں کہ میں فلاں ہوں، میں مولوی ہوں یا میں مفتی ہوں، کیونکہ ممبر جو ہے اس سے بڑی سنت کوئی نہیں، اور جو ممبر کے اوپر بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آپ کی کسی بات کو لے کر، اور رمضان کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں ہمارے سے وہ ہمارا مذاق اڑائے یا ہماری شعار کا مذاق ہوتا ہے۔ تو مفتی عبدالقوی صاحب نے ایگری کیا، اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ۔ مفتی عبدالقوی صاحب، نہ صرف میں، پہلے تو آپ کا شکریہ، نہ صرف میں بلکہ لاکھوں فرزندان توحید جو ہے نا، وہ آپ کی بات سے بہت زیادہ نالاں ہیں، نہ صرف نالاں ہیں بلکہ دکھی ہیں۔ اور اگر یہ بات میں کرتا جس کے نام کے ساتھ عالم نہیں آتا، مولانا نہیں آتا، مفتی نہیں آتا، یا جو اپنے آپ کو ریلیجس اسکالر نہیں کہتا، تو لوگ شاید اس کو ایک پاگل آدمی کی اختراع کہہ کے اس کو ٹال دیتے۔ لیکن جب ایک قابل فہم انسان اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں رنج بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور غصہ بھی آتا ہے۔ آپ نے کیوں ایسی بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مبشر صاحب، میری ایک لحاظ سے کمزوری سمجھیں یا خوبی سمجھیں کہ جو بھی مجھ سے رابطہ کرے، اور بڑی لجاجت کے ساتھ، میرا ایک مزاج ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو بھی خواہش ہو اور دینی حوالے سے ہو، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ پچھلے دنوں کے اندر ماہ رمضان سے پہلے 2-3 یوٹیوب چینل والوں نے بڑے سفارش کے ساتھ فلاں اینکر صاحب کی، فلاں اینکر صاحب کی، فلاں اینکر صاحب کی، میں نے کہا چلو۔ لیکن جب ان کی وہ میری ساری گفتگو کو انہوں نے سیاق و سباق سے کاٹ کر، ہمارے ایک بات علماء میں مشہور ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی نماز نہ پڑھو، کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بولے لا تقربوا الصلاۃ کے ساتھ وانتم سکارا بھی پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون بھی پڑھو۔ 3 یوٹیوب چینل والوں نے جس طرح کی بددیانتی کا، میں کہتا ہوں کہ اظہار کیا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا نام مفتی عبدالقوی تھا، مجھ سے کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں، میرے علم پر اور میرے ماضی کے اوپر ان کو اعتماد ہے، مجھ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ محترم مبشر صاحب، آپ یقین فرمائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ریاست فجی سے لے کے جنوبی افریقہ تک مجھے لوگوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بات آپ ایسی لوگوں نے کہیں مجھے گے۔ فون کیے ہیں، اعتراض کیا ہے، ہم نے آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں بلانے سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل حقیقت ہے، اور میں خود، اچھا مجھے انہوں نے جب بھیجا تو میں حیران ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس قدر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، تو اس وقت مجھے ان کے جملے کی صداقت نظر آئی، لیکن میں چونکہ اس مزاج کا نہیں ہوں، میں ہمیشہ مثبت بات کرتا ہوں۔ البتہ جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یوٹیوب کے بعض چینل ایسے ہیں، یا بعض افراد ایسے ہیں، یا یوٹیوب کو چلانے والے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اخلاقی حوالے سے، میں اگر یہ کہوں کہ ان کے اندر انسانیت بھی نہیں، اپنے دکھ کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں، یعنی 40% سے میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی کہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے سعودی عرب سے اور مصر سے اور قطر سے مختلف لوگوں کے فون آئے کہ بہت سے مشروبات ہیں جن کے اوپر لکھ دیا گیا حلال حلال حلال۔ میں نے کہا بھی میں پہلے تحقیق کروں گا، تحقیق کے بعد جو معلومات مجھے وہاں کے پاکستانی عوام نے بتائے،
لوگوں نے بتائے، حتیٰ کہ اہل عرب نے بتائے، کچھ اہل علم نے بتائے۔ آج کل سعودی عرب ماشاءاللہ ایک لبرل ملک کے طور پر، ایک ماڈل کے طور کے اوپر، ایک ذرا آزادی کے نعرے کے ساتھ فلاں چیز، بہرحال یہ ان کی اپنی پالیسی ہے۔ اس یوٹیوب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ قطر، مصر اور سعودی عرب کے چند علماء، میں نے اہل فتویٰ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، چند علماء کے بارے میں میرے سامنے یہ بات آئی، اور میں نے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر الکوہل 40% سے کم ہو، انہوں نے پورے پیچھے والی بات ختم، سعودی عرب کا نام بھی نہیں، مصر کا نام بھی نہیں، الکوہل کا نام بھی نہیں، وہاں کے اہل علم کی بات بھی نہیں، اس کو کاٹ کے جملہ یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو جی مفتی عبدالقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس میں الکوہل 40% سے کم ہو وہ حلال ہے۔ بھئی یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں ہے، نہ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ ہے، نہ مفتی عبدالقوی کا موقف ہے، نہ مفتی عبدالقوی کی رائے ہے، نہ مفتی عبدالقوی کی آپ کو تحقیق ہے۔ پھر ان پہ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ بالکل، آپ یعنی خوش ہوں گے کہ مجھے اسلام آباد کے بڑے اچھے بیرسٹر صاحبان کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ پھر بددیانتی دیکھیں، ایک یوٹیوب والے نے، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب شادیاں، میں نے کہا بات ایسی ہے کہ جس کے اندر شادی اور نکاح، یہ چونکہ ایک میرا اپنا اللہ رسول کی طرف سے دیا ہوا ایک ثوابدیدی اختیار ہے۔ آگے میں نے کہا کہ میں دنیا کے 52 ممالک، اس نے ممالک کا لفظ کاٹ دیا، جیسے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے 52 شادیاں کی ہیں۔ یہ تو الحمدللہ میری گھر والی اللہ کی ولی ہے، اور میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بزرگ ہیں، اور ان ورنہ آج کے زمانے کے اندر محترمہ ایک شریک کو نہیں برداشت کرتی، 52 شریک برداشت ہو رہے ہیں۔ ایک نے کیا بددیانتی کی؟ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں، دیکھیں آپ بھی الفاظ کے چناؤ سے ذرا کیئرلیس ہے۔ اب کیئرلیس میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے جیسا آدمی یہ کہے نا، اور میں نے یہ آرگیومنٹ بھی کرنی ہو کہ حلال ہے یا وٹ ایور، جو بھی اگر فرض کرے میں نے کوئی ایک آرگیومنٹ کرنی ہو، تو میں کہوں گا کہ بھئی مجھے کہیں پہ اس کے خلاف حرام کا فتویٰ تو لا کے دو، مجھے کہیں پہ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں مجھے حوالے دو کہ یہ کیوں حرام ہے یا کیسے ہے۔ جب تک نہیں دو گے میں نہیں، چلو میرے سے تو لوگ برداشت کر لیں گے۔ آپ کے منہ سے جب آتا ہے کہ 40% سے کم، ارے بابا بریک آئل پینا ہے آپ کو، ایک تو اگر آپ نیا کوئی آپ اس میں ایکسپیریمنٹ کرنا ہی چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، تو کھرا سچ کی ٹیم کو استعمال کریں، وہ آپ کو تحقیق کر کے دیں کہ کس میں کتنے % ہوتی ہے، کس میں کتنے % ہوتی ہے، ایسا تو آپ بریک آئل پلوا دیں گے لوگوں کو۔ اور غلط بات ہے نا، آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی نہیں، جب تک میں اس پہ تحقیق نہیں کرتا یہ حرام ہے، آپ کو بجائے ان کی بات بتانے کے۔ نہیں دیکھیں مبشر صاحب، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تمباکو جو حضرات ہمارے پان میں استعمال کرتے ہیں، یہ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ میں ہر بات کھلی کرتا ہوں، اور وہی بات کرتا ہوں جو میں نے مشاہدے کی ہو اور تحقیق کی ہو۔ بڑے بڑے حضرات کے نام میں نام نہیں بتاتا، کچھ حضرات میں سے دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کچھ کے تو نام لے دیے تھے اور وہ اچھی بات نہیں تھی۔ اچھا میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، اچھا آپ نے کچھ کے نام اپنے اس پچھلے انٹرویو میں لیے۔ ہاں، وہ اس حوالے سے کہ جب ان سے جناب ہوا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس حوالے سے میری ان سے گفتگو ہوئی۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ اگر وہ میرے ہاں مہمان بنے، اور مختلف مکاتب فکر کے جید علماء، ان کا مہمان بننا اور میرا میزبان میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ ان کے اگر پان کو کسی وقت میں نے یہ سمجھ کے کہ یہ شاید میٹھا پان ہے، تو اس کو میں نے استعمال بھی کیا ہے، اور جو میرے ساتھ 1 منٹ کے بعد ہوا، میرے دماغ کی یہ کیفیت تھی کہ میں نے جب آنکھیں بند کر دیں تو محترم مبشر صاحب مجھے واللہ باللہ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میرا دماغ یوں گھوم رہا ہے یا میرا دماغ یوں گھوم رہا ہے یا میرا دماغ کس انداز سے گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے میں چونکہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں الحمدللہ، تمام لوگوں سے، ہر طرح کے مزاج کے لوگوں سے، ہر طرح کے حتیٰ کہ ادیان کے لوگوں سے، کرسچن کمیونٹی سے، حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ بھی، وہاں میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ اس طرح کا مشروب مغرب پی رہے ہیں، گفتگو بھی عمدہ کر رہے ہیں، دماغ کے اوپر ان کے اندر جناب میں نے خمار کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی جس کے اندر انہوں نے اگر بائبل کا حوالہ دیا تو غلط حوالہ دیا۔ کیا چاہ رہی ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی باتوں سے لگے گا کہ آپ کسی طرح اس کے مزے لے رہی ہیں۔ نہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی تو تمباکو کے حوالے سے، چونکہ وہ ایک نشہ آور چیز ہے، اس کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ الکوہل کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حلال ہے؟ میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے کہا جب میں جرمنی میں گیا تو جب 99% ہر یہ جو ہماری ہوموپیتھک دوائی ہیں، میں نے وہاں جا کے تحقیق کی
تو میں اس بات کے نتیجے پر پہنچا کہ الکوہل دو انداز سے بنی جا رہی ہے. ابھی حلال و حرام کی کوئی بات نہیں ہوئی. جتنے یوٹیوب کے پروگرام ہیں ان کے اندر میں نے کہیں بھی حلال و حرام کی بات تک نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں, پہلے ریسرچ. میں نے اپنی یہ تحقیق بتائی کہ دنیا کے اندر الکوہل دو انداز سے بڑھ رہی ہے. میں نے یہ بتایا کہ تمباکو کے اندر بھی نشہ ہے. جب تمباکو والا نشہ حرام ہے تو تقریباً تمام جو ہوگی ایسی نشہ آور. کیا ٹینشن ہے کہ آپ نے پتا کرنا ہے کہ الکوہل کتنے انداز سے بن رہی ہے؟ بہت اچھی بات کی. دیکھیں مفتی عبدالقوی ایک عوامی مفتی ہے. میڈ سے ہوموپیتھک کے ادویات استعمال کرنے والے بہت سے دیندار حضرات, میرے اپنے سسر ہوموپیتھک کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, میرے گھر کے اندر ہوموپیتھک ادویات استعمال آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جائز نہیں ہے دوائیاں؟ نہیں. انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہوموپیتھک دوائی کے اندر تو 99% الکوہل ہے, میں نے ان کو کہا کہ میں اس بارے میں ایک تو پہلے ابتدائی طور پہ یہ فتویٰ دے دوں کہ ہمارے تمام اہل اسلام کے اہل فتویٰ نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو حفظان صحت کے لیے ہو, حصول شفا کے لیے ہو, اگرچہ اس میں الکوہل 99% بھی ہو, کیونکہ مقصد حصول شفا ہے, مقصد دو حفظان مختلف صحت چیزیں ہے. ہیں, دوائیاں اور پلیجر, ان کی کنزمپشن دو مختلف چیزیں, ان کو ہم کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ نہیں, اب دیکھیں نا, جب ایک چیز حرام ہے, الکوہل میرے نزدیک بھی حرام ہے, ہر کلمہ گو کے ہاں حرام ہے, اب وہ 99% استعمال ہو رہی ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں, میں بھی کبھی کبھی ہوموپیتھک دوائی استعمال کر لیتا ہوں اپنے دل کے حوالے سے. اب مجھے تحقیق کے ساتھ یہ ان کو کہنا دل کو ذرا قابو میں رکھنا سیکھیں, کیونکہ آپ کا دل وقتاً فوقتاً پھڑکتا ہے اور آپ کی جغرافیائی حدود کی وجہ سے زیادہ پھڑک رہا ہوتا ہے, تو اور حدت بھی ہے ملتان میں تو بہت زیادہ, تو آپ ذرا پلیز کنٹرول میں رکھیں اپنے دل کو. اس کے لیے میں نے مختصر یہی بات کی کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ ان امور کے وقت ان حالات میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. میں چھوٹا کر رہا ہوں, آپ کے حوالے سے جو باتیں منسوب ہیں 40% سے کم پرسنٹیج الکوہل کو حلال کہنے کی, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں اور بددیانتی پہ کسی نے غلط ایڈٹ کر کے آپ کے جملوں کو مس کوٹ کیا. نہیں, ویسے آپ مبشر صاحب دیکھیں نا کہ جب وہ میری وہ کلپ آپ دیکھتے ہیں نا, وہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ٹک, یہاں بھی کٹے, یہاں بھی کٹے, یہاں بھی کٹے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے غلط ایڈٹ کر کے آپ کو بدنام کیا. میں واضح طور پہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات اپنے فتوے کے حوالے سے نہیں کہی, اور دوسرا یہ بات بھی بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے کہ آج کے بعد سوائے آپ کے چینل کے میں نے کسی یوٹیوب چینل والے کو معذرت تو کر دینی ہے, چاہے اس کا دل دکھے یا نہ دکھے, لیکن آج کے بعد ان کی چند بددیانت یوٹیوب چینلز کے ابھی انقضاء تک کی وجہ ویسے سے ہم نے آپ کو روکا ٹوکا نہیں, لیکن آپ کا اور ہمارا جو کانٹریکٹ ہے نا, وہ آپ ہمارے علاوہ کسی چینل پہ نہیں جا سکتے, چاہے وہ مین سٹریم ہو یا یوٹیوب اور سوائے پی ٹی وی کے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے, ہم نے تو آپ کو چیلنج نہیں کیا اس پہ, ہم تو دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو بات یہ تھی کہ یہ پہلے کے پروگرام ہے, دوسرا یہ ہے کہ میری یہ خوبی ہے کہ میں اخلاقیات کے حوالے سے آپ سے ایک وعدہ ہوا ہے, اپنی خوبیاں کم کریں اور ایک اور دوسری خوبی زیادہ کریں کہ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں نا اس کی پابندی بھی کریں. بالکل, اوفوا بالعقود, یہ تو قرآن کا حکم ہے. اور اس حوالے سے میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے, میرے عمل سے اخلاقیات کا کوئی پہلو بھی ایسا نہ ہو جس پر کوئی آدمی انگلی اٹھا سکے, تو اس حوالے سے آج کے بعد ان یوٹیوب کے کردار کی وجہ سے اور آپ کے ساتھ معاہدے کے بعد قطعی طور کے اوپر ہم نے کسی چینل والے کو معذرت کرنی ہے, ان کی جو ریکویسٹ ہوگی, ان کی جو لجاجت ہوگی, اس کو قبول نہیں کرنا. مفتی عبدالقوی نے اپنی وضاحت دے دی اور امید ہے آپ سب کی جو ہے وہ اس میں تسلی ہو گئی ہوگی, کیونکہ جب کوئی خود آدمی کہہ دے کہ مجھے مس کوٹ کیا ہے تو ہمیں اخلاقی طور پہ فرض ہے کہ ہم اس کا اعتبار کریں جب تک وہ خود کسی وجہ سے اپنے آپ کو غلط نہ ثابت کرے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے, میں ایک بات ہوں کہ جب سے یہ مولانا طارق جمیل والا مسئلہ ہوا ہے, میں ذرا سا آپ سمجھیں ری ایکٹیو ہو گیا, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ شفا کا مہینہ ہے اور یہ معافی کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور آدمی کے رجوع کا مہینہ ہے. اور کل یعنی آج بلکہ بہت سے فرزندان توہین جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر اور جگہوں پہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے.
تو یہ ہمیں اگر اس مہینے کے اندر کوئی ایسی کنٹروورسی شروع ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کے حق میں نہیں اور کسی کے فیور میں نہیں ہے. ہمیں اس کو کرب کرنا چاہیے اور معاملے کو ختم کرنا چاہیے احسن طریقے سے. آپ اگر میرے سے ایگری کرتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس کے اندر, شیئر کریے گا اس ویڈیو کو تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ مفتی عبدالقوی کا اصل موقف ہے کیا. اور اس کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.